جس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو، پڑھیے مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، پڑھیے مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، میرا پنجتن کو سلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، بڑا جس کا دنیا میں نام ہے، بڑا جس کا دنیا میں نام ہے، پڑھیے میرا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے ایسا مرشد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا، میرا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے ایسا مرشد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا، میرا بلند آواز سے پڑھیے، میرا پنجتن آئے غم جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے، میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو یہ اشعار پڑھ کر اپنے مقدر پہ ناز کیا کریں، محبت سے پڑھیے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، پڑھیے میں تو مجھے عشق ہے
عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو بلند آواز سے میں تو پنجتن کا بولا واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول میں تو مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے محبت سے میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمنے سے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو حسین سے زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو اور ہوا کیسے تن سے وہ سر
شیر خدا کہے، جنہیں پاک صلی اللہ کہے، وہی جن کو آلے نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے۔ میں تو خام ہوں، میں تو پنجر، میں تو پنجر۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، محبت سے پڑھیے۔ میں تو پنجر، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، 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 وہ ہے پیشواؤں کے پیشوا، وہ ہے رہنماؤں کے رہنما، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، 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 وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ۔ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میں مرید خیر الانام ہوں۔ میں تو حق چاہے یار، میں تو پنجتن کا غلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین، رمضان المبارک دے بابرکت اور خوبصورت لمحات اللہ نے ساری زندگی دے اندر سانوں اپنے گھر دے اندر گزارنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو موقع دی مناسبت نال چند گزارشات آپ دی خدمت پیش کرانگا، اس نیت نال کہ اللہ سب نو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک اللہ رب العزت دی اہل اسلام تے ایک مہربانی دا نام ہے کہ اللہ نے اہل اسلام نو اتنا اعلیٰ اور افضل مہینہ عطا فرمایا جس دے اندر گناہگاراں دی بخشش دا سامان آسانی نال دستیاب ہے۔ اسی ماہ مبارک دے اندر حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وصال ہے۔ اسی ماہ مبارک دی انہا ڈیٹا دے اندر جو ہون ایام چل رہے نے امام حسن مجتبہ آپ دا بھی سرکار دا بھی آپ نال نسبت ہے، اور یہی پاک ایام نے رمضان المبارک دے جنہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے رفقا بدر دے میدان دے اندر کھڑے سن اور کفر دے مقابلے وچ حق دی حمایت فرما رہے سن۔ عزیزان محترم، مارکہ بدر دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے عروج دا مارکہ سی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے امتحان دا دن سی، اور اللہ نے انہوں اس امتحان دے اندر کامیاب فرمایا۔ اسی چونکہ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال خصوصی عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں۔ جنگ بدر دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی تعداد 313 سے، اور مشرکین مکہ 1000 دے قریب سے۔ یعنی انہاں دی تعداد بھی زیادہ سی تے انہاں دے ہتھیار بھی زیادہ سی۔ قوت اور شوقت دے اعتبار نال اور زمینی حقائق گراؤنڈ ریالٹی ایسی کہ جو مسلمان سن انہاں دی میدان والی جگہ ریتلی سی، اور گھوڑیاں دے اور سواراں دے پیر او دے اندر پنجابی میں چاندر بھئی کھب دے سن، تو جڑے مشرکین سن انہاں دے زمین سخت سی، اور انہاں دے پاؤں زمین وچ نہیں سن دھنستے۔
اور مسلمان نیوی جگہ دے سن، وہ اچھی جگہ دے سن، اور پھر پانی بھی انہوں دی طرف سے، یعنی اسباب ظاہری مکمل طور تے کفر دے طرف سن، اور اسباب ظاہری دے اعتبار نال برتری کفر نو حاصل سی، مگر ایک فرق یہ سی کہ اس لشکر نو کمانڈ ابو جہل کر رہا سی تے اس لشکر دی کمانڈ آمینہ دے لال دے ہاتھ وچ سی۔ آپ نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو فرق تو بہت بڑا ہے۔ آج بھی مسلمانوں نو یہی حالت درپیش بظاہر لگ دی ہے کہ کفر بہت طاقتور ہے، کفر کو ہتھیار زیادہ نے، کفر کو زمینی حقائق دے اعتبار نال کفر دے کول قوت بڑی ہے، طاقت بڑی ہے، انہاں نو عددی برتری حاصل ہے، ٹیکنالوجی جو برتری رکھ دے نے۔ تو بدر دے اندر بھی، جنگ بدر دے اندر بھی یہی پوزیشن سی، سیم، مگر آج دے مسلمان تے بدر دے مسلمان فرق ہے سی کہ آج دے مسلمان دا ایمان اتنا مضبوط نہیں جتنا بدر دے میدان لڑن والے مسلمانوں دا ایمان مضبوط ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا اتنا، کیونکہ انہوں دے دل وچ خیال آوے ہاں تے قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ شیطان نے صحابہ نے وسوسہ ڈالیا، شیطان نے صحابہ پاک میں وسوسہ ڈالیا کہ تسی آندے ہو اسی سچے نبی نے نال ہاں، اس طرح آج کل ملحد اعتراض کرتے ہوئے تو پانی انہاں کولے، اچھی زمین انہاں کولے، سخت پتھریلی زمین تے انہاں دا رش کرے، اونچی جگہ تے تسی تھلے والی جگہ تے جنگ ہوئی تو انہاں نے تانوں مارنا ہے، تو تواڈے کول تے پانی بھی نہیں، پاک ہی ہو لو۔ تو اللہ کریم نے اس وقت صحابہ پاک دے دل دی تسکین واسطے اللہ دا قرآن نازل فرمایا، اور قرآن بھی نازل ہویا تے نال بارش بھی نازل ہوئی۔ میرے مالک دے کمال نے کہ جدو بارش ہوئی تو جیڑی سخت زمین سی وہ چکڑ والی ہو گئی، تے جیڑی ریتلی زمین سی وہ جم کے تے بہترین ہو گئی، اور پانی اونچی جگہ تو تھلے آ گیا بارش دا، اور مسلمانہ دے قدمہ پانی جمع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ دے فضل نال جیڑا وسوسہ انہاں دے اندر تھی اللہ پاک نے وہ بارش دے ذریعے اور قرآن کریم دے ذریعے دور فرما دیتا۔ عزیزان من میرے اللہ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ اگر اللہ آپ نے فہم دی توفیق بخشے تو فقیر دا جملہ یاد کرو، اللہ نے آل نبی واسطے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اصحاب نبی واسطے فرمایا اے نبی نے صحابہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ جس طرح اللہ نے آل تو پلیدی دور فرمائیے، اللہ نے نبی پاک دے بدری صحابہ تو بھی پلیدی دور فرمائیے۔ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تواڈے قدم ثابت کر دے وے اور تواڈے دلاں نوں اطمینان عطا فرما دے۔ تو عزیزو قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے دل دی تسکین کردہ نظر آؤں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو صحابہ دے بارے بدگمان نہ ہونا، رب دی کائنات انہیں وفادار صحابی کسے نبی نو نہیں ملے جتنے محمد کریم سرکار دے صحابہ وفادار آئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من دوستو عزیزو، میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا صحابہ غم نہ کرو، صحابہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو اڈے نال ہے۔ اللہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، سنیا محبوبہ غلامان دسیں وہ کلے نہیں، میں جبریل نو گھوڑیاں سمیت تیار کر دیتا ہے کہ محبوب دے غلامہ دے نال کھڑیا ہونا جی۔
اج بندے آندے نے کہ یہ جی ہن اس ویلے مسلمانوں کی بڑی مدد ہوندی سی ہن کیوں نہیں ہوندی بھائیا اس ویلے دے تے ہن والے فرق فیل کر اس ویلے دے مسلمان جڑے 313 بدر دے میدان وچ کھڑے سن نا انہاں تو حضور نے پوچھا سی کی کرو گے سامنے جنگ درپیش ہے تے ساڈے کول اتنا اسباب بھی نہیں تے تہاڈا کی ارادہ ہے تو صحابہ کیتی ہی سونیا آ سامنے سمندر ہے تسی آکھو نا یہ چھاڑ مارنی ہے ایسا نہیں پوچھنا کس واسطے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہونالے مسلمان خود ادھے کافران دے نال ہو جاندے نے مارن والے تے ادھے مسلماناں دے نال ہو جاندے نے تسی اپنا روڑا مکا لو کفر تواڈے اگے نہیں ٹک سکدا اس واسطے بابا جی آندے نے نظر ہو کھا جائے کونوں مکہ پر گر نثار اب بھی آپ نے سمجھ آئی نظر ہو کھا جائے کونوں مکہ پر گر نثار اب بھی تو ہو سکتی ہے نازل رحمت پروردگار اب بھی فضائے بدر پیدا کر وہ ماحول بنا اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ اسی وعدہ کیتا ہے کہ تواڈے نال کھڑے ہوواں گے سونیا عدن ایک مقام عدن بدر وچ کھلو کے صحابہ نے کیتی سونیا عدن تک بھی لے جاؤ تے تواڈے نال چلاں گے راہ وچ چھڈاں گے نہیں ہاں حضرات دی وقار انہاں لوگاں دی گل پیا کرنا نظر ہو کھا جائے بھائی صاحب آپ بیٹھ جائیں پورے ماحول کو خراب کر رہے ہیں بڑی مہربانی آپ تشریف رکھیں بعد میں ملتے ہیں نا آپ تشریف رکھیں بھائی صاحب تشریف نظر ہو کھا جائے کونوں مکہ پر گر نثار اب بھی تو ہو سکتی ہے نازل رحمت پروردگار اب بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی میرے آقا علیہ السلام نے صفحہ درست فرمائیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ دو صفحہ درست ہو گئی ہیں نا جی تو ایک پاس سے 313 تے ایک پاس سے 1000 تے تو اللہ بدر شریف لے جائے بدر شریف تے ایک مسجد بنی ہے مسجد العریش چھپر تھے بنیا سی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چھپر دے اندر جلوہ گر سن تے سار سجدے وچ رکھیا سی اللہ اور حضور رو رہے تھے اللہ سونے میں اپنی ساری محنت بدر وچ لے آیا ہوں جتنی حضور نے محنت کی تھی سی آج دی زبان چاکھا تو میں آکھاں گا بھئی کریم ساری اس وڑے جیڑی مسلمانہ دی تھی وہ بدر دے ویچ تھی جیڑی کریم سی نا وہ ساری بدر ویچ آ چکی سی تو رسول اللہ دعائی منگی سی یا اللہ میں اپنے سارے اساسے لے آیا ہون پاویں انہوں بچا لے تو پاویں شہید ہو جان سنیا میں عرشے لے آیا اللہ اکبر میرے نبی پاک دی دعا نو نظم دی صورت حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ نے پیش کیتا اور عرض کی کیتی ہے اگر اغیار نے
سے محو کر ڈالا. کیسا منظر ہوئے گا بدر دی. بھائی صاحب اس وادی ایک پاس سے میرے حضور دے 313 غلام دے ایک پاس سے، اور پھر کسے کول تلوار ہے، کسے کول پتھر نے، کسے کول صرف چھوٹا ہے، سارے کول تلوارہ بھی نہیں. اللہ اکبر. حضور دعا منگ دینے اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، جہاں میں کوئی نہ ہوگا تجھ کو پوجنے والا. میرے ربا میں اپنا سارا اسباب لے کے آ گیا. حضور سرکار رو رہے سن تے روایات چاہتا ہے کہ حضور دے رون دی وجہ تو کندھے مبارک ہل رہے سن، اور حضور اتنی گریا کر فرما رہے سن کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور دی پشت مبارک کے سجدے دے عالم میں ہاتھ رکھیا. جد کیتی سونیا محبوبہ رب تواڈے نال وعدے کیتے نے، آپ پریشان نہ ہو، وہ اللہ تواڈی مدد فرمائے گا. کیونکہ ابو بکر صدیق رسول اللہ دے پہرے دار سن اس جنگ میں. حضور دے ذاتی جو باڈی گارڈ دی حیثیت نال ڈیوٹی ابو بکر صدیق دی لگی سی، باقی صحابہ جنگ میں مصروف سن. اللہ اکبر. حضرت صاحب جس ویلے صفاں درست ہوئیاں، ولید، عتبہ تے شیبہ مکے دے سردار نے، یہ 3 بندے جنگ واسطے کفر مشرکین لو نکلے. انہاں آکھیا بھئی ساڈے نال مقابلے واسطے بھیجو بندے. تو انصار صحابہ کھیتی باڑی کرتے سن، جو مدینے دے انصار سن وہ کھیتی باڑی کرتے سن. وہ 3 بندے نکلے. مکے والے جو قریش سن وہ تاجر پیشہ سن، تجارت نو کھیتی باڑی تو افضل پیشہ سمجھا جائے. مکے والے کوئی زیادہ اپنے آپ سپیریئر سمجھتے سن، مشرک ہو گئے. جب وہ کسان نکلے صحابہ تو انہاں کہا اپنا تعارف کرواؤ. جب انہاں تعارف کرایا تو انہاں کہا جاؤ چلے جاؤ، اسی کسانہ نال جنگ نہیں کرنی، محمد نو آکھو ساڈے جوڑ دے بندے گلے. اپنے نبی نو آکھو ساڈے جوڑ دے بندے گلے، تسی ساڈے جوڑ دے نہیں پراں ٹر جاؤ. حضور نے صحابہ نے واپس بلا کے تے حضرت امیر حمزہ والو حکم فرمایا، تے حضرت مولا علی سرکار والو حکم فرمایا، تے حضرت ابو عبیدہ نال یہ 3 ہستیاں حضور دے قریبی رشتہ دار سے. آپ نے فرمایا تسی جاؤ. مکے والے مشرکاں ویکھیا تے انہاں آکھیا بندے جوڑ دے. تے پہلے بھی گل غلط کیتی نے تے ہن بھی گل غلط کیتی. انہاں آکھیا بندے ساڈے جوڑ دے نے. بھلا دسو ولید دا تے مولا علی دا کیڑا جوڑ سی؟ گل نہیں سمجھ آئی کہ نا. ولید جیسے پلید دا تے مولا علی سرکار دا کی جوڑ سی؟ شیبہ دا، عتبہ دا تے حضرت امیر حمزہ دا کیڑا جوڑ سی؟ جوڑ کوئی نہ، پر انہاں آکھیا بھئی بندے ساڈے جوڑ دے. اکفہم کرام، اے محمد تو ان ساڈے واسطے جڑے ہن بندے گلے اے ساڈے جوڑ دے. کھڑے ہو گئے ولید دے مقابلے چ مولا علی سن، کیونکہ ولید ذرا جوان سی تے مولا علی سرکار آپ بھی جوان سی. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان محترم جدو صف آرا ہوئے تو بدر دے فضا نے ایک عجیب منظر ویکھیا. عزیزان محترم حفیظ جلندری فرمانے نے پسینے آ گئے، چھایا صفوں پر ایک سناٹا کہ زنگالود تلواروں نے سرداروں کا سر کاٹا. مسلمانہ دیا تلواراں جی زنگ لگے نے پرانیاں نے، یہ نہ ساڑے نہ لڑنا کی. جس لئے شیر خدا دا ایکو وار ہویا تو ہن اٹھے جا لتھی، اس ویلے سمجھ لگی بس تلواراں نہیں لڑ دیاں، ہاتھ لڑ دے نے. تلوار دی نہیں گل شیر خدا دے دستے اقدس دی. عزیزان محترم میرے سنگیوں میرے عزیزوں، اللہ پاک نے حضور نو
بدر دے اندر انج فتح عطا فرمائی. اگر اللہ تعالیٰ بدر شریف لے جائے نا تو بدر شریف جدو مسجد انٹر ہونے لگی ہے تو ایسا پہاڑ ہے، اس پہاڑ دا نام ہے جبل الملائکہ، کہ فرشتیاں دیا سواریاں اس پہاڑ تے اتریاں اتھو تھلے آئیاں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اسی کس کے کافر نو جدو پھڑن دا ارادہ کرتے سن مارن دا تو ساڑھے تو پہنا ہوتی کوئی تون لاج ہڑتا سی. ایک بڑے چھوٹے جے قد دے صحابی سن تے حضور دے چچا حضرت عباس دا قد بڑا لمبا سن اور بڑے لہیم اور شہیم سن اور بڑے صحت مند اور بڑے قد والے سن. تے صحابی دا قد بڑا چھوٹا سی انصاری سن. انہاں حضرت عباس نے قید کر دیا. اور دی بجائے تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا پاویں کافران دے مقابلے چ میرے مقابلے چ آئے نے، کافران دے نال آئے نے، میرے چاچا نو رعایت دے ویا جے. ایتھے گل رمض دیئے جی کسی دی سمجھ چاہ جائے تے پائی کہ چاچا جویں دا بھی ہوئے رعایت دینی چاہیے. گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی. رسول اللہ دے چچا کفر دے نال مشرکین دے نال مل کے رسول اللہ دے مقابل سا، لیکن رسول اللہ نے صحابہ نے حکم دیتا سی کہ آئے ضرور ادو نے وچوں ساڈے نال ہی نے تے تسی اگر انہاں تے قابو پا لاؤ تے انہاں نوں شہید نہ کریا جائے. تو ایک بالکل چھوٹے قد دے صحابی انہوں نے حضرت عباس کو گرفتار کر. حضرت عباس تو بعد کسی پوچھا ایڈے تو اڈا لمبا قد تے ایڈے جرت والے بندے ہو یا نکے جے بندے تو گرفتار کر لیا یہ کیویں ہویا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ان دا میں نہ یہ جے میں نے گرفتار کیتا وہ میرے تو بھی بڑا سی. آپ رو گل نہیں سمجھ آئی کہ آپ دا اشارہ فرشتے دی طرف سی کہ میں نے گرفتار ایسے نہیں کیتا یہ دا میں نہ ہے. اللہ نے بدر دے میدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی مدد فرشتیاں نال فرمائی. حضور نے دعا منگی سی کہ اللہ فرمایا سی اے محبوب سونا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب آپ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے نازل فرمایا تھا. تو اللہ نے آقا علیہ السلام نو صحابہ پاک دیتے تے وفادار دیتے، نبی پاک سرکار نو بیویاں دیتیاں تے وفادار دیتیاں، نبی پاک نو اولاد دیتی تے با کمال دیتی. نبی پاک سرکار دی ہر صفت با کمال. حضور سرکار دے بدر دے صحابہ واسطے حضور دا اعلان ہے اور اللہ دا اعلان ہے. اور فقیر نہ جملہ یاد رکھنا کدی بھولنا نہ، یہ تو بہت جگہ تے نفع دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ فرمایا. مکہ فتح بھی رمضان جو ہے حضور نے ارادہ فرمایا مکہ فتح کرنا، سارے بھائی باہوش ہو کے معصوم. تو حضور نے اپنے ارادے نو خفیہ رکھا کیونکہ ٹاپ سیکرٹ فوجی راز سی. تو اس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز وچ رکھیا کہ کوئی انہوں ظاہر نہ کرے. جدو بالکل قریب آ گیا رخصت دا وقت لشکر نکلن دا تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، حضرت زبیر نے بلایا، حضرت زبیر بن عوام بن خویلد، اور فرمایا کہ روضہ خاخ مدینہ شریف تو باہر ایک جگہ ہے، دونوں جاؤ اتھے تو انہوں ایک عورت ملے گی، وہ دے گوڑے خط ہوئے گا، وہ خط لے کے آؤ تے عورت بھی لے کے آؤ. صحابی گئے، حضرت علی پاک گئے، جتنے سائیاں دسیا سی اتھے عورت موجود سی. آپ نے فرمایا تیرے گوڑے خط دے. انہیں کہا جی ہے، انہیں کہا جی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تیرے کول خط دے. اسے کہا میرے کول نہیں. آپ نے فرمایا جنہ سانو کر لیا ہے انہوں نے منہ چوں گل غلط نہیں نکل دی، خط تیرے کول ہے. اس عورت کو خط انہوں نے گوت وچوں خط اس بی بی دی چوں نکل آیا، لے کے سرکار دی بارگاہ میں خط آئے. تو جس بندے نے خط لکھیا سی وہ صحابی رسول نے. حضور نے طلب فرمایا خط تو لکھے؟ جی میں لکھے. جرم ثابت ہو گیا.
کیوں لکھے؟ انہاں عذر پیش کیتا کہ سرکار میرے کچھ رشتہ دار مکے چ نے تے مکہ فتح ہو جانا ہے تے میں انہاں نو اس واسطے قریش نو اطلاع کیتی ہے کہ رسول اللہ لشکر لے کے آ رہے ہیں کہ وہ میرے رشتہ داران کچھ نہ آکھن۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جا تینوں معاف کر دیتا، جا تینوں معاف کر دیتا۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ دی دوڑ لانی چاہیے جی نہ آکھیا دوڑ لانی چاہیے گل انہوں نے صحیح سی، لیکن حضور نے فرمایا نہیں تسی جان دے نہیں ہے بدری ہے، تسی جان دے نہیں کہ اس صحابی نے جنگ بدر شرکت کی ہے اور اہل بدر واسطے اللہ نے فرمایا اے معلوم شئتم قد غفرت لکم، تسی جو عمل بھی کر دے رہو اللہ تو معاف فرما چھوڑے۔ حضور نے بدری صحابی دی غلطی ویکھ کے بھی معاف کروا دیتا ہے اور قیامت تک کے ججمنٹ دے دیتی ہے کہ صحابہ دیاں غلطیاں کڈن والے پیچھے والےاں دی اوقات ہی نہیں کہ وہ صحابہ دیاں غلطیاں کڈن، صحابہ نو اللہ نے معاف کر کے جنتی ہونے دا وعدہ فرما چھڑیا۔ ٹکے ٹکے دے بندے بہ کے صحابہ پاک دیاں غلطیاں کڈ دے رہے ٹکے ٹکے اوقات ہی نہیں، لیکن صحابہ پاک دیاں غلطیاں کر دیں فلانا صحابی فلانا صحابی فلانا صحابی۔ صحابہ دے بارے قرآن دا فیصلہ بھی آ چکیا تے رسول اللہ دا فیصلہ بھی آ چکیا۔ صحابہ پاک دی غلطی اللہ دے نبی نے بیک کے فرمایا ہے صحابہ اے اہل بدر میں سے ہے اور بدریوں کی اللہ نے غلطیاں معاف فرما دی۔ آج سمجھ لو جو تو آج دی بولی سمجھاواں با بدر والیاں نو اللہ نے استثناء دیتا ہویا ہے، بدر والیاں نو اللہ استثناء دے دیتا ہے، انہاں دی غلطی اسی کٹ نہیں سکتے وہ بدر میں شامل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت وظائف لگائے صحابہ دے تو انہاں دیاں کیٹاگریاں بنائیاں تے سب تو تے انہاں صحابہ نے رکھیا جڑے بدر دی جنگ شریک سن، کیونکہ اللہ پاک دے نبی نال انہاں نے بڑا گاٹھا پیار اور عالم اسلام وچ 313 بدری صحابہ دا رتبہ باقی سارے صحابہ نالوں بلند ہے۔ باقی اشرا مبشرہ پھر اس کے پھر صحابہ ہوتے پھر وہ اگر ترتیب اور ہے، مگر باقی امت بدری صحابہ دا رتبہ بلند ہے، انہوں دا وظیفہ بھی حضرت عمر نے زیادہ لگایا۔ تو پیارے دوستو پیارے عزیزو چند گزارشات پیش کیتیاں آپ کی خدمت، اگلے جمعے تک اعتکاف ہوگا۔ ہاں جی جو لوگ پہلے جامع مسجد نور چ اعتکاف کر چکے ہیں انہوں نے اس مرتبہ اجازت نہیں ہوئی، اس مرتبہ وہ بندے اعتکاف کرن گے جنہاں پچھلے سال اعتکاف نہیں کیتا تاکہ نئے بندے ٹرینڈ کریں، اور 20 سال تو کم اور کتنا 20 سال تو کم تے 70 سال تو اتنے والا بندہ نہ آئے، 20 تے 60 دے درمیان آ رہا کیونکہ انہوں دی سیکھن دی عمر ہے، وہ پھر بعد میں جس لئے انہوں نے سکھائی دے یا کھڑیاں کری دے تو آندن جی اسی تھک پہ ہیں تو سانو تھے لیٹن دیو تو سانو تھے سون دیو، تو آپ سونا ہے تو تھے اپنے پنڈلی مسیح تھی ستا کرو مدیانا، یہ تھے ٹریننگ ہوں دی تو ٹریننگ پوری ہونی چاہیے، آپ اپنی پنڈلی مسیح تھے سمو مزے لبو سانو کوئی اعتراض نہیں کرتے، شریعت جانے دی تسی جانے، جس بندے اتنے اعتکاف کرنا ہے اس قانون دی پابندی کرنا، اور پچھلے جو لوگ اعتکاف کر چکے اسی انہوں نے ٹرینڈ کر چکے وہ ایس مرتبہ نہیں ہوں گے، نمے بندے ہوں تاکہ انہوں نے اسی سمجھائیے کوئی پڑھائیے کوئی طریقہ انہوں نے بنائیے۔ جیڑے بندیاں نو سگریٹ نہ چھوڑ سکتے ہوں وہ بھی مسجد نور چ اعتکاف نہ بیٹھن، جیڑا موبائل نہیں چھوڑ سکتا وہ مسجد نور چ اعتکاف نہ بیٹھے، 10 دن نہ سگریٹ پینی ہے نہ موبائل نو بیٹھے۔ جیڑا بندہ یہ سارے کام کر سکتا ہوئے اس نو اجازت دیو وہ آ جائے تو ست بسم اللہ جی آیا نو وہ بیٹھے، اللہ پاک اس نو برکت عطا فرمائے اور اللہ اس نو خیر عطا کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جتنا دین انہوں نے سکھا سکے ضرور سکھان دی کوشش کریں، مگر قوانین اور پابندیاں دا اطلاق انہوں نے ہوئے گا۔ بھائیو اور عزیزو جنہ بندیاں کو مال ہے اپنے مال دا حساب لگا کے زکاة نکالو۔ جس بندے کو 7.5 تولے سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے، یا اس دے برابر مال ہے، یا جی دے کول سال گزر گیا اور پیسے اجے اتنے پے نے، سال بھی وہ دے کول گزریا اور پیسے موجود نے، اس بندے نو زکاة ادا کرنی چاہیے۔
آپ سارے کرما والے ہو تو زکات دیتا کرو. زکات دینی ان چاہیے جنوں لگدی ہوئے. آپ سارے بڑے کرما والے ہو مگروں نہیں لائی دی زکات حقدار تک پہنچانا بہت ضروری ہے. آپ اپنے مال کا حساب لگاؤ اور زکات ادا کرو. اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیاں نوں حضور دے دین تے عمل دی توفیق عطا فرمائے.